کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک بو۔ جتنی بھی باطل نظام کی لیڈرشپ ہے، امامان سیاست ہوں یا کلیسا کے شیوخ، مذہبی پیشوائیت ہو، جب شیطان ان سے کام لیتا ہے، جب شیطان ان سے اپنے مقاصد پورے کروانا چاہتا ہے، تو سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک بو۔ کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جاموں صبو۔ میں نے یہ تہذیب اس طرح باندھ دی ہے کہ کوئی اس کے شیشے کو توڑنا چاہے گا تو اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا۔ کوئی میرے تہذیب کے شیشے کو توڑے گا تو وہ مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، کافر کہہ کر مار دیا جائے گا۔ شیطان اپنی تہذیب کی خوبیاں گنوا رہا ہے۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ شیطان نے بڑا سحر باندھ رکھا ہے اس تہذیب حاضر پر، لیکن وقت کے تقاضے تہذیب کی اس کمزوریوں کو نمایاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وقت آیا کہ جب یہ زیادہ نمایاں ہو گئے تو ایک مزدکی منطق کہہ رہا ہے، کارل مارکس نے اس وقت پیش کیا ایک علاج کہ ایسے ایسے اگر کر دیا جائے، نظام کو تبدیل کر دیا جائے تو پھر غریبوں کی، پسے ہوئے طبقے کی، کمزور طبقے کی سنی جا سکتی ہے۔ لیکن کہتا ہے ابلیس کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا سحر بہت مضبوط ہے۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ مارکس کہنے والے میرے اس سحر کو نہیں توڑ سکتے۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو ہے۔ اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے۔ آپ کی بات ہو رہی ہے جناب، ابلیس کی مجلس شورا میں امت مسلمہ کی بات شروع ہو گئی۔ یہ لوگ نہیں مجھے ڈرا سکتے، یہ نہیں کچھ کر سکتے، یہ میرے نظام باطل کو نہیں گہنا سکتے۔ ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اس بجھی ہوئی راکھ کے اندر جو چنگاری جل رہی ہے وہ آرزو کی چنگاری ہے۔ کیا آرزو، کس لیے آئے ہیں آپ؟ کیا شوق کھینچ کر لایا ہے آپ کو؟ کیا یہاں پر سیاسی جلسوں کی طرح 1000 2000 روپے دہاڑی دی جائے گی؟ نہیں، ہر شخص اپنی جیب سے پیسے خرچ کر یہاں پر، اپنا ٹائم لگا کر یہاں پر، کھجل خراب ہو کر یہاں پر اتنی دور سے یہاں پر آیا ہے کہ اس کو آتے آتے 12 گھنٹے لگ گئے۔ یہ کس وجہ سے؟ دلوں میں آرزو ہے، خواہش ہے نظام کی، قرآن کے نظام کی، دین کے نظام کی۔ اس قرآنی خواہش کو لے کر اٹھ کر آئے ہیں۔ اسی بات کو ابلیس کہہ رہا ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کہیں کہیں مجھے نظر آ رہے ہیں پوری قوم میں امت کے یہ افراد۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، جن کی راتیں جاگ کر گزرتی ہیں امت کے درد کے لیے، جو امت کی تکلیف کو دل سے سہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیسے بہتری ہو سکتی ہے۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے،
جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ اقبال ابلیس کے منہ سے کہلوا رہا ہے، تم جس بات کو مستقبل کا خطرہ سمجھ رہے ہو، نہیں، کچھ نہیں، اسلام ہمارے نظام باطل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ بات میں جلدی سمیٹنے لگا ہوں سیشن تاکہ جلدی آگے کمپلیٹ ہو، حالانکہ بات جلدی سمٹنے والی نہیں ہے یہ، مگر احباب ماشاءاللہ باشعور بیٹھے ہیں، مجھے ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف یہ اشعار آپ کی نظر کر کے معاملہ ختم کر رہا ہوں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ تضاد سامنے رکھیے، قرآن کے مقابلے میں وہ دوسری کتابوں کو یا دوسرے مذاہب کی بات نہیں کر رہا، ازم کی بات کر رہا ہے۔ یہ کیپٹل ازم جو ہے، سرمایہ داری جو ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ جو لیڈران ہمارے بیٹھے ہیں بے ید بیضا بیٹھے ہیں، وہ ان کو وہاں جا کے اتاریں گے جہاں پر یہ ان کا کوئی خریدار تک نہ ہوگا۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن ہے یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ قرآن مجید کہیں آشکار ہو کر مومن کے سامنے نہ ہو۔ الحذر الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ قرآن کی تعریف ہو رہی ہے۔ موت کا پیغام ہے ہر نوے غلامی کے لیے۔ قرآن لقد کرمنا بنی آدم، موت کا پیغام ہے نوے غلامی کے لیے۔ نئے کوئی مغفور خاکان، نئے فقیر رہنشین، جو بلند ہیں ان کو نیچے لا رہا ہے، جو نیچے ہیں ان کو اوپر اٹھا رہا ہے۔ قرآن کا پیغام ہے نوے غلامی کے لیے، سب کو مساوات کا درس دے رہا ہے قرآن۔ یہ وہ آئین پیش کر رہا ہے۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس ایک شعر نے ساری کایا پلٹ کے رکھ دی ہے نظام سرمایہ داری کی۔ مثال دوں گا، میں نے بات جلدی ختم کرنے کی بات کی تھی لیکن یہاں پہ میں ایسے ہی چھوڑ جاؤں اوپر سے گزر جائے گی۔ نظام سرمایہ داری میں ایک شخص لاکھوں کروڑوں اربوں کا مالک بنا بیٹھا ہے، اس نے اس نظام کو قبول کر لیا۔ نظام کو قبول کرنے سے کیا وہ اس دولت سے دستبردار ہو گیا؟ نہیں، اقبال کہہ رہا ہے منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ میں مالک تھا ان لاکھوں کا، میں امین بن گیا۔ میں نے ان لوگوں کو جا کے یہ امانت دینی ہے جن کی مجھ تک خدا نے پہنچائی ہے، اور میں نے جا کے ان کو دے کے آنی ہے اپنی مرضی سے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، الارض اللہ۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، ابلیس کہہ رہا ہے نہیں، لوگوں کے سامنے یہ آئین نہیں آنا چاہیے، ان کو اسی سرمایہ داری کے پیچھے یا زیادہ سے زیادہ ماسک کے پیچھے بھاگنا چاہیے، یہ نظر سامنے نہیں آنا چاہیے۔ وہ کہہ رہا ہے چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب ہے، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمیں خود یقین نہیں کہ واقعی قرآن یہ نظام ہمیں قائم کر دے گا۔ یہ ہماری بے یقینی اقبال نے بہت جگہ بیان کی ہے، بے یقینی ہمیں کسی جوگا نہیں چھوڑ رہی، یقین کامل ہمیں منزل پہ پہنچا سکتا ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کلام اللہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اپنے مشیروں سے تم ایسا کرو ان کو اصل بات کی طرف آنے ہی نہ دو، تم ان کو اصل بات کی طرف آنے ہی نہ دو۔ کس کام پہ لگائیں؟ وہ پوچھ رہے ہیں کس کام پہ لگائیں پھر اسے؟
وہ کہتا ہے ان کو ان بحثوں میں الجھا دو کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا آئین ذات، اور کیجئے کن کن چیزوں میں ہم اتنے بڑے مسائل کو چھوڑ کر ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، بڑی مذہب کی بحث ہوتی ہے، جی وہ جو آئیں گے اتنے عرصے بعد آئیں گے، کب آئیں گے اور آگے کیا کریں گے، اپنی حقیقتوں کو اصل مسائل کو چھوڑ کر ان باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کی صفات، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، امت قرآن ٹی وی